اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جس کو آتا ہے پتہ ہے کہ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، اونچی آواز سے کہو اللہ جو جواب دیں ان کو بلال حبشی کا ساتھ نصیب فرمانا رضی اللہ۔ بتاؤ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ اذان ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ یاد رکھو کوٹدو کے مسلمانوں، یہ وہ اذان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے خام میں فرشتوں کے سردار سے سنی تھی، حضور کو آ کر سنائی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا بلال حبشی کو سکھا دو، یہ وہ اذان ہے جو جبرائیل لے کر آئے، یہ وہ اذان ہے جو اللہ نے بھیجی، یہ وہ اذان ہے جو عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرشتے سے سنی، یہ وہ اذان ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے دی، یہ وہ اذان ہے جو مسجد قباء کے مؤذن سعد القرظ نے دی، یہ وہ اذان ہے جو عبداللہ ابن ام مکتوم نے دی، یہ وہ اذان ہے جو بیت اللہ کے میناروں سے بلند ہوئی، یہ وہ اذان ہے جو مسجد نبی کے اذانوں سے بلند ہوئی، یہ وہ اذان ہے جو رسول اللہ کے دور نبوت جب تک آپ دنیا میں تھے یہ تو اذان بلند ہوتی رہی۔ یہ ابو بکر کے زمانے میں، عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کئی صدیوں تک یہ اذان بلند ہوتی رہی۔ آج اگر میں محبت کے نام پر، عشق کے نام پر اس اذان کے شروع میں یا اذان کے درمیان میں کسی چیز کا اضافہ کر دوں گا، یہ میری محبت تو اپنی جگہ ہے، مگر یہ اذان نہیں کہلائے گی، یہ سنت نہیں کہلائے گی، یہ دین نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شروع میں کوئی اضافہ کیا یا درمیان میں کیا، اذان کا وہ نقشہ بدل گیا جو اذان اللہ کے نبی نے، آمنہ کے لال نے امت کو دی تھی۔ میرے دوستو سمجھو سنت کیا ہے۔ آپ بیت اللہ کا طواف کرنے گئے، اللہ سب کو لے جائے، آمین کہہ دو، بار بار جاؤ اور بار بار خانہ کعبہ کو دیکھو۔ تم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، تم نے 7 چکر کیے، تمہارا دل لگا، تم نے کہا یہ تو کمزور آدمی کرے، میں تو 8 چکر کروں گا، میں 9 چکر کروں گا، میں 10 کروں گا، بیت اللہ کی محبت پہ کروں گا، اللہ کی محبت پہ کروں گا، اللہ کے گھر کے ارد گرد دیوانہ وار میں چکر لگاؤں گا، میں ایک طواف 7 چکروں کا نہیں کروں گا، میں 9 کا کروں گا، میں 10 کا کروں گا، میں 11 کا کروں گا۔ کوٹدو والو تم بتاؤ، تم مفتی بنو، بتاؤ یہ طواف عبادت بنے گا؟ یہ طواف ثواب بنے گا؟ اس طواف پر اللہ راضی ہوں گے؟ نہیں، تم نے طواف کا نقشہ بدل دیا۔ جو طواف اللہ نے فرمایا تھا، جو اللہ کے پیغمبر نے کر کے دکھایا تھا، تم نے اس طواف کو 7 کی بجائے 9 کا کر دیا، 10 کا 11 کا کر دیا۔ تم صفا مروہ میں دوڑ رہے ہو، 7 چکر تم نے عمرے میں حج میں کرنے تھے، تم نے کہا یہ تو کمزور آدمی کرے گا، میں پہلوان طاقتور نوجوان ہوں، میں 8 چکر دوڑوں گا، میں 9 چکر دوڑوں گا تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے۔ یہ آپ کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، تم بتاؤ کوٹدو کے مسلمانوں یہ ثواب بنے گا، یہ عبادت بنے گا، یہ دین بنے گا؟ نہیں، کوئی نہیں بنے گا، کیونکہ تم نے اس صفا مروہ کی صحیح کا نقشہ بدل دیا جو اللہ نے دیا تھا اور پیغمبر نے کر کے دکھایا تھا۔ تم نے شیطان کو کنکریاں ماری حج میں، تم نے کہا یہ دشمن ہے ہمارا، اس نے ہمیں پریشان کیا، ہمارے بابا آدم کو گمراہ کیا، ان کو اس نے گمراہ نہیں غلط مشورہ دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کی حفاظت میں تھے، اللہ کی عصمت میں تھے، مگر اس نے کہا اس درخت کے قریب چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس شیطان ہمارا انسانوں کا دشمن ہے، اس کو پتھر کنکریاں مارنی ہے، 7 نہیں مارنی، 8 مارنی، 9 مارنی ہے، 10 مارنی ہے، تاکہ شیطان کی عداوت نفرت کا ہو۔ یہ تمہارا رمی کرنا، کنکریاں مارنا عبادت نہیں بنے گا، یہ ثواب نہیں بنے گا، کیونکہ تم نے اس کنکریوں کا نقشہ بدل دیا جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے عمل سے امت کو دیا تھا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے یہی اذان، آپ نے کہا اذان ختم کہاں ہو رہی ہے؟ بولو بھی کہاں ختم ہو رہی ہے اذان؟
لا الہ الا اللہ پر آپ نے کہا یہ تو آدھا کلمہ ہے، میرا محبت کا تقاضا ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہوں گا، میں اذان کو پورے کلمے پر ختم کروں گا۔ بتاؤ یہ اذان عبادت بنے گی؟ کیوں؟ یہی بدعت ہے، دین میں اضافے کا نام بدعت ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو 4 یا 3 رکعت والی، دوسری رکعت میں تحیات کے بعد درود پڑھو گے یا پڑھے بغیر کھڑے ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ بولو، پڑھے بغیر۔ آخری رکعت میں درود پاک پڑھو گے۔ اگر تم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد اور پھر تم کھڑے ہو گئے اور درود پڑھ لیا، بتاؤ کچھ واجب ہوگا؟ بولو، تم نے کھڑا ہونا تھا، فوراً نہیں کھڑے ہوئے، 3 یا 4 رکعت والی نماز، دوسری رکعت میں تحیات پر درود شریف پڑھ لیا، پھر کھڑے ہوئے، کچھ واجب ہوگا؟ جی کیا؟ سجدہ صاحب کیوں درود شریف جو پڑھ لیا۔ سجدہ صاحب کیوں واجب ہے؟ سجدہ صاحب تو غلطی پر آتا ہے، درود پاک پڑھا ہے، کون سی غلطی کی آپ نے؟ 10 گنا معاف 10 درجے بلند۔ جواب یہ آئے گا کہ تم نے وہاں درود پڑھا جہاں حضور نے نہیں بتایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 یا 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں پڑھنا، تم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، یہ نقشہ بدل دیا تم نے، تحیات کا، تشہد کا، پہلے قاعدہ کا، نماز میں نقشہ بدل دیا۔ جس سے دین کا نقشہ بدلے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور حکیم اختر صاحب نے کیا اس پر ختم کرتا ہوں، فرمایا سنت کہتے ہیں حضور سے محبت حضور کی پسند کے مطابق، اور بدعت ہے حضور سے محبت اپنی پسند کے مطابق۔ کیا پیارا جملہ! سنت کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضور کی پسند کے مطابق، اور بدعت نام ہے حضور سے محبت اپنی پسند کے مطابق۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جس سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، اللہ ہمیں انہی سے جوڑا رکھے، یہ علماء حق ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم دین اسی کو مانیں گے جو اللہ فرمائیں گے، جو اللہ کا پیغمبر فرمائے گا۔ حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ فرماتے تھے میں دین کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ وہ مانوں گا جس پر میرے رب کی مہر ہوگی، میرے محمد کی مہر ہوگی۔ جس پر اللہ کی مہر نہیں ہے، حضور کی مہر نہیں ہے، اس کو دین نہیں مان سکتا۔ یہی بات علماء اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں دین وہ ہے جو حضور نے فرمایا، دین وہ ہے جو حضور نے پسند کیا، دین وہ ہے جو حضور نے کیا، آپ کا اور میرا کہا ہوا دین نہیں بن سکتا۔ ایک جملہ یاد رکھ لو تو آج کے جلسے میں آنا جانا کامیاب ہو جائے گا کہ دین ہماری پسند کا نام نہیں، دین اللہ اور پیغمبر کی پسند کا نام ہے۔ اونچی آواز سے کہو دین، اونچی آواز سے کہو دین اللہ اور رسول کی پسند کا نام ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے۔ مکے جاتے ہو تو لبیک کہتے ہو، مدینے جاتے ہو تو الصلاۃ والسلام پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہو۔ یہی دو ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور نبی کے ساتھ تعلق۔ اللہ سے تعلق ہے بندے کا، اور حضور سے تعلق ہے امتی ہونے کا۔ دین وہ بنے گا جس کو اللہ پسند کرے، حضور پسند کرے، جس کو میں اور آپ پسند کریں وہ دین نہیں بن سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔